آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہوئی جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور اس دلچسپ واقعے کا تعلق بیسیکلی اس حقیقت سے ہے جو آپ اکثر موٹیویشنل سپیکرز کی بڑی بڑی پھینکنے والی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں وہ ایک ذکر کرتے ہیں اکثر کہ کامیابی اور دولت مندی ان چیزوں کا تعلق آپ کی قسمت کے ساتھ 100% نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ کی قسمت پہ، آپ کی فیملی پہ، آپ کے حالات پہ 100% ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ کامیابی کا تعلق مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. دولت مندی کا، اچھے حالات کا تعلق، آپ کے فائنینشیل سٹیٹس کا تعلق آپ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ آج کیا ہیں قطع نظر اس چیز کے، اگر آپ کی سوچ بڑی ہے، اگر آپ کے ارادے بڑے ہیں، آپ کے عزم جو عزائم ہیں وہ پختہ ہیں، تو آپ کسی بھی ایسی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ دوسروں کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے جنرل آرڈر سپلائر کے طور پر مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے روزانہ مارکیٹ سے اور سروسز اور پرچیز کی مد میں کئی لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. تو ابھی کچھ دن پہلے مطلب 1-2 دن پہلے میرے پاس اے سی کی سروس ریپیئر کا کام مجھ تک پہنچا. کسی ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 100 کے قریب یونٹس تھے جن کی سروس اور ریپیئر کا کام تھا. تو میں نے ویسے ہی رفلی آئیڈیا لینے کے لیے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں کچھ لوگوں کو کھنگالا جس سے پچھلے کچھ دنوں میں پچھلے کچھ سالوں میں جن کے ساتھ میرے تعلقات بنے تھے، ان میں کچھ لوگوں نے میرے جاننے والوں کے یا میرے گھر میں بھی اے سی کا کام کیا تھا. تو ایسی ہی ایک شخص سے میری بات ہوئی، اسے میں نے صرف ایک آئیڈیا لینے کے لیے یہ چیز شیئر کی. جو انفارمیشن میرے پاس موجود تھی میں نے اسے بتائی اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا ریٹ اس کے لیے کوٹ کرے گا. تو اس نے مجھ سے یونٹس انکوائر کیے، کوانٹٹی کا پوچھا کہ کتنے یونٹس کا آپ نے کام کروانا ہے. اور جب میں نے جواب میں اسے یہ بتایا کہ 100 کے قریب یونٹس ہیں، تو وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا اور اس کے لہجے کی ٹون ہی بدل گئی. اور پتہ اس نے کیسے بات شروع کی، کہنے لگا دیکھیں میری بات سنیں، میں نے ڈیفنس سے کام سیکھا ہے اور میں نے پولیس والوں کا بھی کام کیا ہے اور میں نے کافی کمپلینٹس بھی کی ہوئی ہیں جو لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں. مطلب عجیب سی ایک اس کی باتوں کے اندر کوئی ربط نہیں تھا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہا ہے. اینڈ میں اس نے یہ کہا اگر تو آپ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں تو یہ مذاق آپ کو کافی مہنگا پڑ سکتا ہے. اور میں واقعی ہنس پڑا. اور میں نے پہلے تو اسے یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ریئل ٹائم ایکٹیویٹی ہے، اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں تو چلیں رہنے دیں، آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ آپ یہ کام یہ ایک معمولی سا کام جسے اتنا بڑا لگ رہا ہے، تو وہ شاید اس کی کیپیسٹی اور اس کا ارادہ اور وہ ساری چیزیں، وہ سارے فیکٹرز، وہ موٹیویشن جو کسی کام کو کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے. وسائل، فائنینشیل ریسورس تو بعد میں آتا ہے، اس سے پہلے تو آپ کی سوچ ہوتی ہے. تو مجھے یہی بات یاد آئی کہ واقعی وہ جو کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے بچے بھی بڑے ہوتے ہیں اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان میں وہ سوچ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، ان کے اندر وہ سوچ انسٹال ہو جاتی ہے اپنے بڑوں کو دیکھ کر، اور وہ سوچ ہی انہیں کسی مقام پر پہنچاتی ہے. وہ رسک لیتے ہوئے نہیں ڈرتے، وہ ہر چیز کو، وہ اپنے آپ کو بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس پروسیس میں جھونکتے ہیں، ہر اپرچونٹی کو گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں قطع نظر اس چیز کے کہ کہیں پہ آؤٹ کم زیادہ ہے، کہیں پہ کم ہے، کہیں پہ رسک زیادہ ہے، کہیں پہ کم ہے. وہ صرف سیف سائڈ کھیلنا چاہتے ہیں. اور ہمارے طبقے میں، ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کوئی بھی رسک لیے بغیر صرف کچھ آؤٹ کم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی کوئی بھی روزی روٹی، بریڈ اینڈ بٹر ہمارا پروڈیوس ہو جائے. اور پھر وہ باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اتنی محنت کر کے، اتنے رسک لے کر، اتنے خطرات سے نمٹ کر، ان کو عبور کر کے وہ کسی جگہ پر پہنچتے ہیں، تو یہ وہیں پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان سے رشک بھی کرتے ہیں، ان سے حسد بھی کرتے ہیں، ان کو باتیں بھی سناتے ہیں. تو پھر اگر آپ کوئی رسک نہیں لے سکتے اور اگر آپ کو اپرچونٹی کسی بھی قسم کی وہ ایک مذاق لگتی ہے اور آپ فوراً نیگیٹو سائڈ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا کیا جانا ہے بھائی؟ آپ نے جسٹ ریٹ دینا ہے، آپ نے صرف یہ بتانا ہے، آپ نے کچھ پیسے نہیں خرچ کرنے، آپ کا کوئی اتنا ٹائم برباد نہیں ہونا. آپ نے اگلے بندے کو جسٹ یہ بتانا ہے کہ ہاں جی میں یہ کام اتنے روپے میں کر دوں گا اور میری یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، میں اس طرح سے پیمنٹ لوں گا یا میں کہ اس طرح سے آپ کے ساتھ چلوں، دیٹس اٹ. لیکن آپ کو یہ لگا کہ میں بمشکل ہفتے میں ابھی فی الحال جب سیزن آ گیا ہے تو 1 یا 2 یا 3 اے سی ریپیئر کر رہا ہوں، تو یہ اچانک 100 اے سی تو میرے پاس آ ہی نہیں سکتے، اتنا کام تو مجھے مل ہی نہیں سکتا. اچھا اب یہ بھی کوئی اتنا کام نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں اے سی ریپیئر کرنے والے بھی بیٹھے ہوں گے اور وہ شاید اس کام کو بہت چھوٹا سمجھتے ہوں گے، لیکن انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں سے شروع کیا ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ بڑا بننے کے لیے اپنی سوچ کو بڑا کرنا پڑتا ہے، اپنے حالات بدلنے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے. ایسی باتوں کو مذاق ہی نہیں صرف سمجھتے رہتے، بڑا نقصان ہو جاتا ہے.